صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الأسر. عزیز القدر، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم میرے انتہائی محترم و مکرم حضرات، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے۔ کل رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہوگی، 17واں روزہ ہوگا۔ یہ جو 17واں روزہ ہے، اس میں کئی سارے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ یعنی 17ویں روزے والے دن اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ، جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ پیش آئی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی، ان کا وصال ہوا، دنیا سے ان کی رخصتی ہوئی، اللہ کے پاس گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور انہوں نے 3 ہجرتیں کی۔ میری طرف 3 ہجرتیں کی ہیں۔ 2 ہجرتیں ان کی حبشہ کی طرف ہوئیں اور 1 ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے بھائی۔ ہم تو پیسوں کی خاطر چھوڑ رہے ہیں، ان کا چھوڑنا دین کے لیے تھا۔ ان کا وصال، ان کا انتقال بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ ایک عورت کے خط پر حجاج بن یوسف نے مسلمانوں کے ایک جوان قائد اور مضبوط اور طاقتور اور ذہین ترین انسان محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کو عرب کی دھرتی سے ہندوستان کی دھرتی پہ بھیجا، راجہ داہر کا قلع کما کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، جس دن راجہ داہر کو شکست ہوئی، وہ دن 17 رمضان مبارک کا دن تھا۔ بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملتان تک اسلامی جھنڈا لا کے لہرایا تھا۔ بہت بڑی کامیابی ملی۔ یہ 4 واقعات ہیں جو صرف 17 رمضان کو پیش آئے۔ عزیزوں، ہمارا وقت مختصر سا ہوتا ہے، معمولی سا وقت ہوتا ہے۔ اس مختصر اور معمولی سے وقت میں 4 واقعات پہ گفتگو بہت مشکل ہے، بلکہ ان میں سے پہلی جو بات ہے غزوہ بدر، اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے بڑا لمبا چوڑا وقت چاہیے، لیکن میں اس کے چیدہ
نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، مکمل تفصیل نہیں، اور ایک ہی عنوان پہ گفتگو ہوگی، وہ غزوہ بدر۔ عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، اس جہان فانی میں 10 سال تک زندہ رہے۔ آپ نے باتیں نوٹ کرنی ہے، کتنے سال تک زندہ رہے؟ 10 سال، یعنی ہجرت کے بعد مدنی زندگی صرف 10 سال کی تھی، نبوت ملنے کے بعد مکی زندگی 13 سال کی تھی، دور نبوت 23 سال کا تھا، سونے محبوب کی پیاری عمر مکمل 63 سال تھی۔ جب مکہ المکرمہ چھوڑنے کو فرمایا گیا 53 سال عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھوڑنے کی بنیادی وجہ کیا بنی تھی؟ مشرکین اور کفار مکہ کی تکالیف، آلام، مصیبتیں، سانس لینا مشکل کر دیا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جانثاروں کو مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا گیا، اجازت دے دی گئی۔ عزیزو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے 1 سال بیتا تھا۔ اس 1 سال کے دورانیے میں چھوٹی چھوٹی چپکلشیں پیش آتی رہی۔ ایک طرف دارالاسلام ہے مدینہ المنورہ، دوسری طرف دارالکفر ہے مکہ المعظمہ، جو اس وقت حرمین شریفین کی سعادتوں سے مالا مال ہے۔ ایک طرف حرم نبوی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور ایک طرف اللہ جل جلالہ کا گھر ہے جہاں پہ بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے دونوں مقدس، اعلیٰ، عرفہ بہت ہی قابل تعظیم ہیں۔ جس وقت کی میں بات سنا رہا ہوں، اس وقت بیت اللہ مکہ المکرمہ میں اور وہاں کے رہنے والے لوگ انتہائی ظالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جس وقت گئے، مکہ مکرمہ سے گئے ہیں، تو حالات کیسے تھے؟ جنگی حالات تھے۔ ان حالات میں وہاں پہ گئے، مکے کے لوگوں نے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے مدینے میں بیٹھنے نہیں دیا، اور پھر اس سے بھی خطرناک چیز، مدینے کے یہودی، شہر کے یہودی، گرد و نواح کے یہودی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ایک دشمن دارالکفر میں اور ایک دشمن دارالاسلام کے اندر مدینہ المنورہ میں۔ ان دو دشمنوں کا مقابلہ، چھوٹے چھوٹے مار کے پیش آتے رہے، لیکن 1 سال بیتنے پر، 1 سال مکمل ہونے پر ایک واقعہ پیش آیا، بڑا واقعہ، جس کا نام ہے غزوہ بدر۔ عزیزو، آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کے، میں نے پہلے عرض کیا، 10 سال زندگی گزاری۔ کتنی بھائیو؟ اس 10 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 100 مارکے پیش آئے، 100 جنگیں ہوئیں۔ ان 100 جنگوں میں سے 28 جنگوں میں، 28 جہادوں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت فرمائی، کمان فرمائی، جس کو 28 غزوات کہتے ہیں۔ اور ان میں سے 72 ایسے مارکے پیش آئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار، قائد، ایک صحابی کو بنایا۔ اس صحابی کی قیادت کے اندر یہ غزوہ پیش آئی، یہ لڑائی پیش آئی، جہاد کیا گیا۔ یوں 28 اور 72 پورے 100 بنتے ہیں۔ عزیزو، مدینہ منورہ دارالاسلام تھا، کتنا بڑا ملک تھا یہ، کتنا بڑا اس کا رقبہ تھا۔ اس وقت جو مسجد نبوی ہے، جتنے رقبے کے اندر
اتنے رقبے میں پورا مدینہ شہر تھا، اتنے رقبے میں اتنا مختصر شہر، پھر اس شہر کے اندر بھی کئی گھر یہودیوں کے جو دشمن، گرد و نواح میں یہودی قبائل آباد جو دشمن، اور اتنے چھوٹے سے دارالاسلام کا اتنا بڑا نیٹ ورک کہ ایک 10 سال کے اندر 100 جنگیں لڑی جا رہی ہوں۔ اور ہمارا اس وقت کا جو دنیا کا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملک ایک جنگ لڑ لے، صرف ایک جنگ، تو سالوں پیچھے چلا جاتا ہے، اس کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ 10 سال میں کتنی جنگیں لڑی جا رہی ہیں؟ 100 جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ 100 کو 10 پہ تقسیم کر لو، ایک سال میں 10 جنگیں آ رہی ہیں۔ اب 10 ایک سال میں 12 مہینے، تو میرے عزیز دوستو تقریباً 1.25 مہینے سے کم عرصے کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی، مقصد صرف کیا تھا؟ اعلاء کلمت اللہ، مقصد صرف اللہ کے دین کی سرفرازی تھی، اللہ کے دین کو بلند کرنا تھا۔ کوئی زمین جائیداد مال و دولت یہ تو مقصد ہی نہیں تھا۔ اللہ کے پیغام کو جہاں پہ رکاوٹ ڈالنے والے ہیں ان کی رکاوٹ کو ختم کر کے پہنچانا تھا۔ رکاوٹ ختم کرنے کا نام جہاد ہے۔ اب ایک مہینے کے اندر ایک جنگ جو ملک لڑے، جو سلطنت لڑے، وہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ لیکن قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اسلامیہ کے کہ وہ ایک مہینے میں ایک جنگ بھی لڑ رہی ہے، اس کے باوجود وہ پھلتی پھولتی جا رہی ہے، مضبوط تر مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہاں پہ جنگ زمین کے لیے نہیں لڑی جا رہی، جنگ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ یہاں پہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہاں پہ جنگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جنگ زمین کے خطوں کو بڑھانے کے لیے نہیں لڑی جا رہی، یہاں پہ زمین کے خطوں کو اسلام کے نور سے روشن کرنے کے لیے جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ اور ہمیشہ بات ذہن میں رکھو، جب مسلمان اپنی جنگوں کو جاری رکھے صرف اس نیت سے کہ ہمیں زمین کے چپے چپے پہ اللہ کے دین کا، اللہ کے پیارے مذہب اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، تو میرے عزیز دوستو کوئی دنیا کی طاقت ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی، پاش پاش ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ دور نہ جائیں، یہ بات تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے دور میں پوری دنیا ایک طاقت بن کے خالی ہاتھ ہمارے ہمسایہ ملک پہ آ کے کس انداز میں انہوں نے چڑھائی کی، لیکن ان لوگوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے جہاد کا اعلان کیا۔ 20 سال کے بعد نتیجہ آپ سب کے سامنے کیا نکلا کہ وہ پوری طاقت پاش پاش ہو کے ذلیل و خوار ہو کے افغانستان چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی۔ جو خالی ہاتھ تھے اللہ نے ان کو 100% کامیابی عطا فرمائی۔ وہ زمین کے لیے نہیں لڑے، جائیداد کے لیے نہیں لڑے، سرمایہ کے لیے نہیں لڑے، عہدوں کے لیے نہیں لڑے، کرسی کے لیے نہیں لڑے، اگر وہ لڑے ہیں تو صرف اللہ کے دین کے لیے لڑے۔ اور جہاں پہ اللہ کے دین کے لیے لڑا جاتا ہے وہاں یہ بات ذہن میں آپ نے ہمیشہ رکھنی ہے، اسلحے کے زور پہ وہاں جنگ نہیں ہوا کرتی، وہاں جسمانی طاقت کے زور پہ جنگ نہیں ہوا کرتی، وہاں پہ میدان ہاتھ آنے پہ جنگ نہیں ہوا کرتی، بلکہ میرے عزیز دوستو وہاں پہ اندر کے ایمانی جذبے کی طاقت پہ، وہاں پہ شوق شہادت پہ، وہاں پہ شوق وہ غازی پہ، غازی بننے کے شوق پہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ اب یہ جو سب سے پہلا معرکہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ معرکہ بھی کچھ اسی طریقے سے لڑا گیا تھا۔ ابھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف دار الکفر مکہ المکرمہ، ایک طرف دار الاسلام مدینہ منورہ۔ مکے والوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ پھر ہوا کیا؟ چھوٹے موٹے واقعات پیش آتے رہے، جہاد کے واقعات پیش آتے رہے۔ بالآخر ایک موقع آ ہی گیا کہ جس موقع میں اللہ کو ایک بڑی جنگ منظور تھی، ایک بڑا معرکہ منظور تھا۔
اب تھوڑا سا اس کا پس منظر سنیں۔ مکہ المکرمہ میں رہنے والے جو لوگ تھے، ان کی قیادت، ان کی سیادت وہ ابو جہل کے پاس تھی، ان کا سردار ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے مکے کے اندر بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ میں ایک نیا وجود میں آنے والا جو مذہب ہے اسلام، اس کو بھی ختم کروں اور اس کے پیروکاروں کو بھی ختم کروں، اس کے داعی کو بھی ختم کروں۔ جب وہاں پہ اس کی داد نہ گلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ریاست بنانے پہ کامیاب ہو گئے۔ اب اس نے اس ریاست پہ دعوے بولنے شروع کر دی، اس ریاست پہ مختلف انداز میں چڑھائیاں کرنا شروع کر دی کہ میں اس ریاست کو زمین بوس کروں گا، اس کا میں نام و نشان مٹاؤں گا، اس ریاست میں جتنے بھی ہمارے مخالف آباد ہیں سب کا نام و نشان مٹا کے چھوڑ رکھوں گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ابو جہل کا پروگرام تھا۔ اب مکہ المکرمہ کے رہنے والے جو لوگ تھے یہ بڑے تاجر تھے اور ان کی تجارت ملک شام میں ہوا کرتی تھی زیادہ تر، اور ملک شام میں جانے کے لیے جو راستہ تھا وہ مدینہ منورہ کا تھا۔ مکے سے مدینہ راستہ مدینہ شام جایا کرتے تھے۔ عزیزوں، مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد پروگرام بنایا کہ ہم ایک بڑے مارکے کی تیاری کرتے ہیں، بڑی جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ اس تیاری کے لیے ہمیں پہلے سرمایہ کی ضرورت ہے، اس تیاری کے لیے پہلے ہمیں مال کی ضرورت ہے، ساز و سامان کی ضرورت ہے، جنگی آلات اور آلات حرب کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے مکے کے بڑے بڑے جو تجار تھے، جو چھوٹے چھوٹے تاجر تھے، سب نے مل کر اتفاق کیا اس بات پر کہ ہم اپنا جو اس وقت قافلہ جائے گا شام میں، اور وہ پورے سرمایہ کے ساتھ جائے، پوری طاقت، مالی طاقت کے ساتھ جائے، وہاں پہ مال فروخت کر کے آئے، وہاں سے مال خرید کے لے کے آئے، جتنا نفع ہوگا وہ سارا کے سارا نفع اسلام کو مٹانے کے لیے ہم جمع کروائیں، وہ سارا نفع اسلام کے خلاف فنڈنگ میں ہوگا۔ عزیزوں، ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، بعد میں پھر جلیل القدر صحابی بنے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکے سے جو قافلہ روانہ ہوتا ہے ملک شام میں تجارت کے لیے، اس قافلے کے سردار تھے۔ ان کی قیادت میں وہاں قافلہ جب فارغ ہو کے واپس آتا ہے تو ان کے پاس بڑا سرمایہ تھا، اور یہ سارا کے سارا سرمایہ کہاں لگنا تھا بھائیو؟ اسلام کے خلاف۔ یہ سارا کے سارا سرمایہ کہاں پہ استعمال ہونا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے خلاف۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگی حالات میں تھے، اس لیے چاروں طرف کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، اپنے خفیہ آدمی بھیج کے حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ واپس آ رہا ہے، اور اس قافلے کے پاس وہ سامان تجارت ہے جس سامان کو فروخت کر کے اسلام کے خلاف اس پورے کے پورے سرمایہ کو، اس پوری دولت کو استعمال کیا جائے گا، مدینہ المنورہ کو مٹانے کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کی مالی طاقت کو توڑیں، اور ہر ملک جو آپس میں جن کی چپکلش ہو، جو لڑائی ہو آپس میں، ہر ایک ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے اور اس کی یہ اندر کی ایک ذہنیت ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کو پہلے، دشمن ملک کو پہلے مالی اعتبار سے کمزور کروں، اس کا میں دیوالیہ کروں تاکہ وہ لڑنے کے قابل نہ ہو۔ ظاہر ہے جب مالی اعتبار سے کمزور ہوگا تو وہ لڑیں گے کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مالی اعتبار سے کمزور کرنے کی ایک یہ ترتیب بنائی۔ اصل میں یہ ترتیب اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے کہ میں اس قافلے کا تعاقب کرتا ہوں، اس کے پاس جتنا بھی مال ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہونے والا ہے، اس مال کو اپنے قبضے میں لیتا ہوں
تاکہ یہ مال ہمارے اسلام اور ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ لڑنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پروگرام لڑنے کا تھا ہی نہیں۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں اس قافلے کے تعاقب کے لیے، عزیزو اللہ کی تقدیر نے وہیں پہ انداز تبدیل کر دیا، اللہ کی تقدیر تبدیل ہو گئی۔ کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس قافلے کے لیے، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس نے راستہ تبدیل کر کے اپنے آپ کو سیف کر لیا، محفوظ کر لیے ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین انسان تھے، باکمال انسان تھے، اور وہ بھی اپنے سارے راستے کا جائزہ لے کے چلا کرتے تھے۔ ان کو بھی پتہ چلا جاسوسی کے ذریعے سے کہ مدینہ منورہ سے آپ کے تعاقب کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، چنانچہ اس نے راستہ فوراً تبدیل کیا اور مکہ المکرمہ میں ابو جہل جو ان کا سردار تھا اس کو پیغام بھیجا کہ ہمارے تعاقب کے لیے مدینہ سے ہمارے دشمن نکل رہے ہیں، اس لیے جلدی سے اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکل پڑو۔ وہاں پہ ابو جہل نے میرے عزیز دوستو لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا، لوگوں کو ابھارا، تیار کیا، 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور اس 1000 کے لشکر کے اندر ساز و سامان لڑائی کا بہت زیادہ ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان بہت زیادہ ہے، گھوڑے بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس اونٹ بہت زیادہ ہیں۔ بالآخر وہاں سے وہ چل پڑے۔ ایک قافلہ مکے کی طرف جا رہا ہے سامان لے کے، ایک قافلہ مکے سے مدینہ کی طرف آ رہا ہے لڑائی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، کچھ اس طرح سے الفاظ ہیں کہ آپ کو اللہ جل جلالہ نے 2 لشکروں میں سے، 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ایک جماعت اس پہ آپ کو اللہ جل جلالہ فتح نصیب فرمائیں گے، کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی سرفرازی کے لیے، اپنے محبوب کے یاروں کی حفاظت کے لیے ان کا سامنا اس قافلے کس سے کروایا جائے جو قافلہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ تو دنیاوی ساز و سامان ہے، وہ لڑنے کے لیے نکلے بھی نہیں تھے، ان کے خلاف ہم نے کارروائی نہیں کروانی، ہم کارروائی کروائیں گے جو مکے سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ احدی الطائفتین، ان 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت آپ کو ضرور ملے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام سنایا گیا، اس پیغام میں اشارے کر دیے گئے کہ سونےو ہن تہاڈا مقابلہ لڑن والوں دے نال ہے، جنہاں کول مال ہے انہاں دے نال تہاڈا مقابلہ نہیں، وہ نکل چکے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو جمع کرتے ہیں، میرے یاروں، میرے جانثاروں، میرے پیاروں، میرے محبوبوں، آؤ میں نے آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مشورہ کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ پیغام آیا ہے، ابو جہل اس طرف سے آ رہا ہے اور بڑے ایک لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، ساز و سامان کے ساتھ آ رہا ہے، آلات حرب کے ساتھ آ رہا ہے، لڑائی کے ساز و سامان کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تمہارا مقابلہ ان کے ساتھ ہو، ہم تو مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، اب آپ بتلاؤ آپ کی کیا رائے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، مکہ آپ کے لیے چھوڑا ہے، مدینہ آپ کے لیے اختیار کیا ہے، سب کچھ آپ پہ قربان کرنے کے لیے داعیہ کر چکے ہیں، آپ کو ہم اکیلے نہیں چھوڑ سکتے، سب کچھ آپ کے لیے ہے، سب کچھ قربان کر دیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا صدیق شاباش بیٹھ جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آنکھ آپ کی طرف میلی اٹھے گی نکال دیں گے، ہاتھ اٹھے گا توڑ دیں گے، قدم بڑھے گا کاٹ دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اکیلے چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ آرڈر کریں، جہاں پہ آرڈر ہوگا وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم سب لڑیں گے۔ فرمایا کہ فاروق بیٹھ جاؤ، فاروق بیٹھ جاؤ، آپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں کچھ اپنے دوسرے ساتھیوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں، ان ساتھیوں کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں
آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہم نے، کھڑے ہو کے ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور فرمایا کہ آپ جہاں پہ ہمیں لڑنے کا اشارہ کریں گے وہاں پہ صرف لڑیں گے نہیں، اپنی جانیں دیں گے، سب کچھ قربان کروا دیں گے۔ ہم جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا، بے رخا جواب اور انتہائی نامناسب جواب کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ کے مقابلہ بڑے ڈڑے دشمن دے نالے، تو جانے تے تیرا رب جانے، جاؤ جا کے لڑو، اسی کوئی نہیں لڑنا۔ ہم آپ کے جانثار صحابہ آپ کو یہ جواب دینے والے نہیں ہیں، آپ کا اشارہ ہوگا، آپ کے اشارے پہ مرنا ہمارا ہوگا، مٹنا ہمارا ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد بیٹھ جاؤ، میں اور کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی یہی تھی کہ انصار صحابہ جو مدینے کے رہنے والے تھے ان میں سے کوئی کھڑا ہو، ان کی کیا رائے ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تقریر کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، بیعت توڑنے کے لیے نہیں کی، بیعت کو آگے بڑھانے کے لیے کی ہے۔ آپ کا جہاں پہ اشارہ ہوگا وہاں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ اگر یہ اشارہ کریں کشتیاں جلا کے سمندر میں کود جاؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم سوچیں گے بھی نہیں۔ یہ اشارہ کرے دشمن پہ چڑھ جاؤ، سوچیں گے نہیں اپنی جانوں کا، ہم چڑھ جائیں گے۔ آپ کا اشارہ ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کے اتنے خوش ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے یار میرے ساتھ ہیں۔ اب میرے عزیز دوستو تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات جو میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو جا رہے ہیں اس مہم پہ، ان کے پاس کیا تھا جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اب لڑائی کا طے ہو گیا، مشورے کے اندر طے ہو چکا ہے، اب میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں اور ابو جہل بھی میدان بدر کی طرف آ رہا ہے، وہ اس طرف آ رہا ہے، یہ اس طرف جا رہے ہیں۔ جنہوں نے لڑائی کا فیصلہ کیا ان کے پاس کیا ہے، کس بلبوتے میں لڑائی کرنے جا رہے ہیں، کس طاقت میں لڑائی کرنے جا رہے ہیں۔ آؤ میں ان کا ساز و سامان بتلاتا ہوں۔ لڑائی کرنے کے لیے ان کے پاس جو چیزیں تھیں وہ میں بتلاتا ہوں۔ سیرت کی کتاب و تاریخ اور سیرت کی کتابوں نے یہ محفوظ کیا اپنے اوراق کے اندر۔ کیا یہ جو صحابہ نکلے تھے ان کے پاس صرف دو گھوڑے تھے۔ کتنے؟ یاد کر لو، اپنی تاریخ ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو اپنی کم از کم تاریخ یاد ہونی چاہیے اور چیزہ نکات تو یاد ہونے چاہیے۔ ان کی تعداد پہلے صحابہ کی یاد کرو، 313 کی تعداد تھی۔ کتنی؟ 313۔ اور گھوڑے کتنے؟ 2 نہیں، صرف 2۔ 313 کے پاس 2 گھوڑے۔ اور اونٹ کتنے تھے عزیزو؟ ان کے پاس 70 اونٹ تھے۔ اور لڑنے کے لیے زیریں کتنی؟ وہ اپنی حفاظت کے لیے زیریں کتنی تھیں؟ وہ صرف 8۔ کتنی؟ 8 زیریں کیا کریں گی بھائی؟ کہاں جا رہے ہیں؟ لڑنے کے لیے۔ اور مقابلہ کس سے ہے؟ ایک 1000 کے لشکر سے۔ اور جو ازلی دشمن ہے میرے عزیزو ان کے پاس تلواریں صرف 6۔ کتنی؟ 313 کی تعداد صحابہ اکرام کی، اور جس چیز کے ساتھ لڑنا ہے وہ صرف اور صرف 6۔ واپس جانے کو بھی آڈر نہیں ہوا، ان میں سے واپس جانے کے لیے بھی کوئی نہیں سوچ رہا۔ ذہن میں رکھو ہمارے پاس ایمان کیسے پہنچا، اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے، کتنی قربانیوں کے ساتھ پہنچا۔ آج میں آپ کے 2 منٹ زیادہ لوں گا تاکہ ہماری تاریخ ہمارے سامنے آئے کہ ہم مسلمان کس بلبوتے پہ ہیں، کتنے جانفشانی کے ساتھ صحابہ کرام نے ہمارے لیے دین ایمان کی حفاظت کی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگی حالت سمجھ میں آئی؟ 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 زیریں اور 6 کیا ہیں؟ تلواریں۔ اگلی بات سنو، ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پیٹ پہ سینے پہ قمیض نہیں ہے، صرف انہوں نے ناف سے لے کے گھٹنوں تک اپنا صدر چھپایا ہوا ہے۔
اور اللہ ان کو بھیج کہاں رہے ہیں لڑنے کے لیے. میرے یارو اج جی سواد آنا تمہیں لڑن کا, اج جی ایمان کا پتہ لگنا لوگوں. میں آپ کے ایمان کا امتحان دے چکا ہوں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے آپ کے امتحان, آپ کے دلوں کے امتحان لیا. آپ کو میں نے 100 نمبر قانوناً دیے, 110 نمبر جو 10 نمبر ہیں وہ میں نے آپ کو شاباش کے طور پہ دیے ہیں. آپ 110% کامیاب ہیں. آنے والوں کو پتا چلے کہ میرے یار کے کس طرح کے یار تیار کیے گئے تھے. جوتے پاؤں میں نہیں ہیں, کنکریلی زمین ہے, پتھریلی زمین ہے, گرم زمین ہے. سورج کی دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے کپڑا پاس نہیں ہے, اپنے جسم کو بچانے کے لیے کپڑا پاس نہیں ہے, صرف سطر چھپا ہوا ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیو, ان کا صرف سطر چھپا ہوا تھا, باقی سب کچھ نہیں, سارا جسم ننگا تھا. بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سب بندی کر رہے تھے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. سب بندی کرنے کے دوران حضرت عکاشہ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو بطور مذاق کے یوں کر کے ان کے پیٹ میں چھڑی مارتے ہیں, یوں کر کے. عکاشہ لڑنے واسطے آئے ہیں نا, جہاد کے لیے آئے ہیں. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے کے لیے آئے ہیں. جان ایک ہے, ایک. ان کی زبان نہیں, ان کی حالت کہہ رہی تھی اگر ایسی جانیں ہمیں اللہ ہزاروں دے, ہزاروں اللہ کے راستے میں قربان کر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آگے جانے کا فیصلہ فرمایا, اب ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, آگے جانا ہے, تو یہاں پہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ کس کو آگے جانے کی اجازت دوں, کس کو نہ دوں. جوانوں توجہ سے, 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس قافلے کے اندر, معوذ اور معاذ, چھوٹے چھوٹے. ایک کی عمر 9 سال, ایک کی عمر 11 سال ہے, ایک کی عمر 11 سال, ایک کی عمر 13 سال ہے, روایات مختلف ہیں. 15 سال کی بھی ایک کی عمر آتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال والے کو اجازت دے دی, آپ چلے جائیں بھائی جہاد میں. اور چھوٹا جو تھا اسے فرمایا کہ بیٹا آپ نہیں جائیں گے, آپ کی عمر پوری نہیں ہے, چھوٹے. اور رو پے ہوتے, میرے اندر کمی, میں جسم کے اعتبار سے طاقتور نہیں ہوں, میرے اندر دل نہیں ہے, میں تلوار چلانا نہیں جانتا. کون سی کمی ہے جس وجہ سے مجھے رد کیا گیا ہے؟ ناراض نہیں, اپنی قسمت پہ رو پڑے. ناراض نہیں ہوئے, قسمت پہ رو پڑے. یا اللہ میری اتنی باری قسمت, اج ہی تو موقع نے پیسی ہے ظالموں کے خلاف لڑن کا, اج ہی رد ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچپنے کی وجہ سے واپس کیا جا رہا ہے اور میرے بھائی کو بڑے ہونے کی وجہ سے قبول کیا جا رہا ہے, تو میں تو ادھر طاقتور ہوں, وہ میرے نال کمزور ہے. جی تمہیں یقین ہی نہ آتا تو تم میری تے میرے بھرا کی کشتی کرا, کشتی کرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ یار چھوٹا جا بچہ, جذبات کیسے ہیں؟ میرے عزیزوں, سونے نبی کا غلام ہو پھر جذبات یہ نہ ہو تو اور کس کے کیا ہوں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نا رائے پسند آئی, ہاں بات تو ٹھیک ہے. فرمایا چلو ٹھیک ہے, میں لڑائی کرو, کشتی کرو. اتنے جے تجھے کہنا تین بھی لے جائیں گے نال. اس کی تو منظوری آ گئی تھی, اس کی منظوری واپس نہیں ہونی کہ بلے جے تو ہار گیا تو تینوں نہیں لے کے جانا نا, اس کی منظوری آ گئی بڑے بچے کی. جدو کشتی میدان کشتی دے وچ گئے, چھوٹا کہنے لگا اے بھائی تیری تے منظوری آ گئی ہے, اے میری منظوری دے وچ رکاوٹ نہ بنی, مرے تھلے نہ سیٹ دیں مینوں, نیچے نہ گرا دینا, یہ اب تیرے ہاتھ میں ہے. عزیزو ہاتھ میں تو اللہ کے تھا. اس بچے کے اندر کی تڑپ اس کو اصل میں منظوری کی طرف لے کے جا رہی تھی. اندر کا جذبہ, اندر کا شوق, ولولہ یہ لے کے جا رہا تھا. کن دے وچ کہے تے تھلے ڈگ دے, میں تے تیرے اوتے بیٹھ جاں گا چڑھ کے, میری بھی منظوری ہو جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جو کشتی کی انداز کچھ ایسا اختیار کیا کہ جس سے دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ یہ بھی زور لا رہا ہے.
یہ بھی زور لگا رہا ہے، نیچے گرایا اور سیدھے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیت گیا۔ واہ کیا کمال ہے ان بچوں کا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ اس کو بھی اجازت ہے آگے جانے کی۔ اب ان کی بات جب چھیڑ لی تو بات امٹا دیں ان کی، آگے چلیں۔ اگلی سب بندی ہو گئی، میدان جہاد میں سب بندی ہو گئی۔ وہاں پہ پھر یہ دونوں کھڑے ہیں، ایک اس طرف کھڑا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ایک اس طرف کھڑا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں یار اگے دشمن بڑا ڈاٹا ہے، اسی تھوڑے جے بندے ہیں 313، وہ بھی خالی ہاتھ، اور دشمن تو اسلحے سے لبریز ہے، 1000 کی تعداد میں ہے، اور جنگجو ہے بڑے جابر قسم کے، اور کھاتے پیتے موٹے تازے کافر، ہمارے پاس تو جان بھی نہیں ہے جسم کے اعتبار سے، یہ میرے آلے دوارے نکے نکے بچے کھلو گئے لے، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ فرماتے میں نے سوچ ہی رہا سی، مینوں کی پتا سی اللہ کی طرف تقدیر کی ہے۔ ایک بچے نے نا مینوں تو بازو تو پھڑا تھلے نو کھچیا، چاچو گل سن ذرا۔ ہاں بیٹا، ابو جہل نو تسی جانتے ہو نا، پہچانتے ہو کہ نہیں؟ میں حیران ہو گیا کہ ابو جہل نے اس سے بندے کا کی تعلق ہے؟ ہاں بیٹا میں جانتا ہوں۔ ابھی اس طرف بات میری مکمل نہیں ہوئی، مجھے بائیں طرف والے نے پکڑ کے کھینچا، چاچو میری گل سنو۔ ہاں بیٹا، ابو جہل نو تسی شکلوں پہچانتے ہو؟ ہاں بیٹا پہچانتا ہوں۔ اور تانوں مسئلہ کی ہے ابو جہل کے نال؟ ابھی مجھے مسئلہ انہوں نے ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں، مسئلہ آپس میں تو وہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ابو جہل کے بارے میں سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے محبوب کا سب سے بڑا وہ دشمن ہے، وہ ہمارے محبوب کو قتل کرنا چاہتا ہے، ہمارے خلاف وہ لڑنے کے لیے آیا ہے۔ پھر ہاں ایسے ہی ہے چاچو، تھوڑا جا تھڑنا تے احسان والا کام کرنا ہے، جے تو ہم سامنے نظر آ جانا تے سانو دس دینا ہے کہ اے ابو جہل اینڈ کمپنی۔ کہتے ہیں بس قسمت ہوتی تھی بیچارے دی ماڑی ابو جہل دی، وہ سامنے آ گیا گل دے دوران۔ میں کہا پترو ہو جا رہا ابو جہل، انہوں نے لائی دڑک، ایک نے جا کے گھوڑے کی ٹانگ پہ حملہ کیا، ٹانگ کاٹ دی، گھوڑا گر گیا۔ بھاگا جا رہا تھا گھوڑا، اور جب تیزی کے ساتھ جا رہا گھوڑا تو اوپر گھوڑ سوار جو ہوا کرتا ہے، جب گھوڑا گرتا ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گرتا ہے، دور جا کے گرتا ہے۔ اب گھوڑا گرا، ساتھ ہی ابو جہل کا بھی کام نمٹا دیا انہوں نے۔ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، بعد میں یہ جلیل القدر صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ساتھ تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی یہ لڑنے کے لیے آئے تھے اسلام کے خلاف۔ میرے عزیزو ہوا ایسے کہ ان میں سے ایک کا بازو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا جہاد جنگ کے دوران، چھوٹے بچے کا بازو، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب جو بازو ایک ان کا کٹا تو سارا الگ ہو گیا، نیچے بغل کے نیچے جو چمڑا تھا یہ ساتھ لٹکا رہ گیا تھوڑا سا۔ اب جب تلوار کا یوں کر کے وہ وار کرتے چلاتے ہیں تلوار تو یہ بازو کبھی آگے لگتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو بازو میرا ہی بازو مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ اب دو طریقے تھے، ایک طریقہ یہ تھا کہ جو دشمن پہ تلوار چل رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلہ روک کے تلوار کے ساتھ اس کو کاٹ دیا جاتا، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، تلوار نیچے کر ہی نہیں سکتے تھے، دشمن کا مقابلہ تھا۔ عزیزوں دوسرا طریقہ جو انہوں نے اپنایا وہی تھا۔ وہ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ یقین کرو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جب اس تصور کی گہرائی میں جائیں گے اس وقت ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا۔ اس چھوٹے ننھے منھے بچے نے اپنے پاؤں کے نیچے یوں کر کے بازو دیا، یوں کھینچ دیا اوپر۔ ایک سوئی چبھو کے دیکھو اپنے جسم کے اندر، چیخیں نہ نکل جائے تب کہنا، اور یہاں پہ پورا چمڑا کھینچا جا رہا ہے، جان ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس دوران اپنے چمڑے کو کھینچ کے الگ کر دیا۔ میرے عزیزوں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایمانی جذبہ، شہادت کا جذبہ، نبی کی محبت اعلیٰ درجے کی، اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا، یہ ان لوگوں میں ختم تھا۔
सब बंदी हो गई। अब यहाँ से आगे चले गए, यहाँ से आगे चले गए। आगे जाके मैदान बदर में जब पहुँचते हैं तो इनसे पहले अबू जहल ने आके अपने डेरे जमा लिए थे। उसने हमवार ज़मीन, सख्त ज़मीन जो लड़ाई के लिए बेहतरीन ज़मीन थी, उस पे आके डेरे जमा लिए। और सहाबा किराम के लिए जो जगह खाली रही वो रेतली ज़मीन खाली रह गई। मैं बड़े शार्ट कट कर रहा हूँ। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पे प्लॉट डाल लो भाई। नशेब व फराज भी था, रेतली ज़मीन भी थी, और रेतली ज़मीन के अंदर घोड़े दौड़ते नहीं हैं, इंसान पैदल खुद भी नहीं दौड़ सकता। और जिहाद नाम जहाँ पे जिहाद के अंदर इधर उधर जाने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे दौड़ने की भी बड़ी जरूरत पड़ती है। अपने दुश्मन को दौड़ के मारना होता है। अजीजों, सहाबा के दिलो दिमाग पे शुरू में बोझ तो पड़ा कि असल मैदान होना आते हुए चला गया और हमारे पास रेतला मैदान रह गया है, रेगिस्तानी इलाका रह गया। ये तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल बनेगी। तादाद में भी थोड़े, असला पास है ही नहीं, खाली हाथ है, और जो जगह मिली वो भी बेकार। रात होती है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा लगा दिया गया। उस खैमे के अंदर पूरी रात नबी ने एक लम्हे के लिए आंख नहीं बंद की। पूरी रात अल्लाह के सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बज़ुबान हाल कि एक वक्त था कि हम देख रहे नीचे रेतली ज़मीन है, प्यारे नबी के आंसुओं ने उसी रेतली ज़मीन को सख्त मैदान बना दिया। इतना रोए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को, इतनी देर तक रोते रहे। या अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात मैंने इतने सालों में तैयार की है, मेरे इतने सालों की मेहनत है, ये मैं सारी उठा के तेरे दरबार में ला के खड़ा कर दिया है। आज तेरे हाथ में है इनकी तकदीर। अगर तू इनके बारे में आखिरत में जाने का फैसला कर चुका है तो या अल्लाह क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला दुनिया पे नहीं रहेगा। अगर तू अपना नाम चाहता है कि तेरा नाम जिंदा रहे, इनको जिंदा रखना। या अल्लाह, इन्हीं के जरिए से तेरा नाम आगे पहुंचेगा। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात रोते रहे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जब हम वहां पे मैदान जिहाद में पहुंचे, बदर में पहुंचे, एक दिन पहले प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया, इधर आओ, सिद्दीक आप भी आओ, फारूक आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। सहाबा किराम कई सारे आ गए। ये जगह है जिस जगह में अबू जहल मरेगा, आगे चले। ये जगह जहाँ पे उतबा मरेगा, आगे चले। ये जगह भी यहाँ पे शैबा मरेगा, आगे चले। ये जगह वहाँ जहाँ पे फलां सरदार मरेगा। 70 सरदार मरे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जिहाद के अंदर 70 के मरने की जगह का ताजुब कर दिया। ये नबी ने नहीं किया, जिब्राइल साथ फिरते हैं। जिब्राइल ने एक एक बंदे के मरने की जगह का इंतखाब कर दिया था, ताजुब कर दिया था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। अजीजों, हाथ में क्या है? 2 तलवारें। तलवारें कितनी थी? 6 थी। 2 घोड़े, 2 घोड़े, 6 तलवारें, 313। लड़ना किस चीज से है? ये तो जो बंदा सोचता है, सोच के पागल हो जाता है। किस बलबोते थे लड़न वास्ते गए थे? मेरे अजीजों, फिर होता क्या है? मैदान कारज़ार जब गर्म होता है तो आमने सामने सफ़े, वो जो मैंने कहा था ना, अगली सफ़ वहां पे खड़ी हुई, ये खड़ी हो गई है साहब। अबू जहल अपनी सफ़ों में तश्कील दे रहे हैं, प्यारे नबी अपनी सफ़ों में तश्कील दे रहे हैं। जब तश्कील हो गई मुकम्मल, एक उस तरफ से आया, एक इस तरफ से गया। अबू जहल ने ललकारा, आओ लड़ने के लिए मेरे जवानों के मुकाबले में। उसने जवान निकाला। इस तरफ से मुहाजिर अंसार में से एक सहाबी गए। अबू जहल ने कहा तुम्हारे साथ हमारा मुकाबला नहीं, जिनको हमने लावारिस करके अपने मक्के से निकाला है, हमारा मुकाबला उनके साथ, उनको भेजो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गया, अच्छा ये तो मुहाजिरीन को ललकार रहे हैं। 3 बंदों को निकाला। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को, प्यारे नबी के सगे चचा हैं। अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु का प्यारे नबी के दामाद हैं। हजरत हुबैदा इब्न हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु को जलील कदर प्यारे सहाबी हैं। अपने खानदान के बंदों को निकाला। सबसे पहले हजरत अमीर हमजा को भेजा, जाओ हमजा। हजरत अली को भेजा, जाओ अली। हजरत हुबैदा इब्न हारिस रजी अल्लाह ताला को भेजा, जाओ हारिस। मजे की बात सुनो, मजे की बात। ग़ज़वा बदर में सबसे पहले मैदान के अंदर उतरने वाले ये 3 शख्सियात हैं।
اللہ نے تینوں کو یہ بعد دیگرے الگ الگ موقعوں پہ شہادت سے نوازا، کسی کو بھی شہادت سے محروم نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ ابتداء غزوہ بدر میں ان لوگوں نے کی تھی۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوے کے اندر بعد میں شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ 1 سال کے بعد جو غزوہ احد پیش آیا تھا اس غزوے کے اندر شہید ہوئے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شہید کیے گئے۔ تینوں کو اللہ نے شہید شہادت کی نعمت سے نوازا۔ عزیزو، اب ہوا کیا؟ گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، جہاں اب اللہ نے پیارے نبی کو کیا فرمایا تھا؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا، نظر تسی آؤ گے لڑن واسطے میں اپنے فرشتے انہوں بھیجوں گا، پریشانی والی گل کوئی نہیں۔ 1000 فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا، اور یہ انسانی شکل میں آنے والے فرشتے جو ہیں ان کی پگڑی پیلے رنگ کی تھی، پگڑی پیلے رنگ کی، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، لڑ رہے ہیں مقابلہ کفار کے مقابلے میں۔ جو صحابہ چھڑیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ٹہنیاں چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ان کے ہاتھ میں، جو صحابہ ٹہنیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وار یہ ٹہنی کا کرتے ہیں، گردن کٹ کے وہ جا رہی ہے، یہ بھی حیران کہ گردن میری ٹہنی نہ کس طرح کٹ گئی ہے۔ اصل مزے کی بات اندر کی بتلاؤں، کافروں کو سارے فرشتے نظر آ رہے تھے، مسلمانوں کو کسی کو نظر آ رہے تھے، مسلمانوں کو فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب یہ 70 قید ہو کے آئے نا جی، 70 انہیں کہا یار جی تہاڈی اصل فوج لڑتی رہی ہو کتنے ہے؟ ان کے وہ ایسی 313 سی لڑنے والے، ساڈی کہڑی فوج ہے؟ کوئی بھی نہیں سی۔ اور نہیں تہاڈی فوج کوئی ہو نہیں سی، بھائی پیلے رنگ کی پگڑی سی انہاں دی، سفید لباس تھا ان کا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، تہاڈے ہاتھوں میں چھڑیاں سی۔ آپ نہیں لڑ رہے تھے ہمارے خلاف، لڑنے والی کوئی اور جماعت تھی، وہ کتنے لکوئی ہے؟ صحابہ نے یقین ہوا یار جڑے سانوں تو کیا گیا سی نا کہ فرشتے اترن گے، ایک کافر ہی 10 رہنے فرشتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پہ اللہ نے فرشتوں کی مدد اتاری۔ افغانستان کے واقعات آپ کے سامنے آئے نہیں، جو چیدہ سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ لڑنے والے 4-5 مجاہد ہیں، اور امریکیوں کا بڑا قافلہ ہے۔ ان 4-5 مجاہد جو لڑ رہے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں، لیکن آ کے مار ان کو اللہ کے فرشتے رہے۔ وہ خالی ہاتھ تھے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے میدان جہاد گرم کر رہے ہیں۔ اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی، فتح سے ہمکنار کیا، اور یہ خالی ہاتھ تھے۔ پوری دنیا کی طاقت جمع ہو کے ان کو آگے مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ان پہ چڑھائی کرتی ہے۔ 20 سال کی جنگ کے دوران اللہ نے ان کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی۔ 20 سال کے بعد پوری طاقت کو پاش کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، زمین و خار کر کے افغانستان سے نکالا۔ آج وہی افغانستان ہے جس نے 40 سال کی جنگ کی وہ جنگ کا وہ دورانیہ گزارا۔ آج آپ کے پاکستان سے مستحکم ان کی حکومت ہے، مضبوط ان کی حکومت ہے۔ وہاں کی عوام آپ کے پاکستانی عوام سے 100% پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ اتنی حکومت جاری خالی ہاتھ ہے۔ اس کے باوجود رمضان آیا، انہوں نے بڑے بڑے توڑے تیار کر کے راشن کے، ضروریات زندگی کے اور عید کی ضروریات کے ایک ایک گھر کے اندر پہنچائے ہیں، اور وہاں کی فوج اور وہاں کی جو سرکار ہے، حکومت، یہ دونوں طبقے مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ساڈی بھی قسمت ہے کہ ساڈے اپنی کھائی کھوئی جاندے ہیں۔ اصل وجہ ان کی عوام کے اعمال ٹھیک ہیں اور ہمارے ملک کی عوام کے اعمال خراب ہیں۔ ایک ایک بندے کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، بڑے نیک لوگ بھی ہیں، سب مراد نہیں ہیں، جس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیا جائے اس کے دل کے اندر اتنا نفاق بھرا ہوا ہے، اتنا حسد بھرا ہوا ہے، اتنے کینہ بھرا ہوا ہے، اور کھوٹ اور بددیانتی، وہ بد اخلاقی اتنی زیادہ کوٹ کے بھری ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور پھر دوسروں کی یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اپنی چیزیں نظر ہی نہیں آتی کسی۔
اس وجہ سے ہمارے سروں پہ حکمران وہ ہمارے اعمال کی بدولت مسلط ہیں، ان کے سروں پہ جو حکمران ہیں وہ ان کے اعمال کی وجہ سے نیک حکمران ملے ہوئے ہیں۔ میں غزوہ بدر بیان کر رہا تھا، آخری بات رہ گئی پھر ختم۔ یہ جو بعد میں بھائی آئے ہیں نا، ان کی اطلاع کے لیے ہے کہ میں نے پہلے جو یہاں میرے بھائی موجود تھے ان سے اجازت لی ہے، تھوڑا سا وقت آج مجھے زائد چاہیے تاکہ غزوہ بدر میں سارا تو نہیں بیان کر رہا، میں چیدہ بیان کر رہا ہوں۔ اب ہوا کیا جی، گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، 70 ان کے مارے گئے اور 70 ان کے قید ہوئے، قید کر کے واپس مدینے میں لایا گیا ان کو۔ انہوں نے بتلایا تھا توڑے فوجی کتنے نے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگ گئے جو باقی بچے تھے۔ اللہ کے نبی نے آرڈر نامہ جاری فرمایا اپنے جانثاروں کو، بھئی مقتولین کو تلاش کرو، اور اس میں یہ بھی آرڈر نامہ جاری فرمایا کہ ابو جہل کی ڈیڈ باڈی نو یا ابو جہل زندہ نو بھی تلاش کرو کتنے عمل ہو۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے جی تلاش کرنے کے لیے، فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرتا کرتا ابو جہل کے پاس پہنچا، وہ سسکیاں لے رہا تھا۔ کام تے پہلے چھوٹے چھوٹے بچے کر آئے، انہوں نے کام نمٹا دیا تھا، لیکن وہ اس کی نا بھی جان نہیں نکلی تھی، سسکیاں لے رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں وہاں پہ قریب پہنچا تو میں اس کو مارنے لگا، وہ کہنے لگا کہ مجھے میری زندگی پہ افسوس کبھی نہیں ہوا سوائے اس گھڑی کے کہ جس گھڑی کے اندر مجھے چھوٹے چھوٹے 2 بچوں نے مارا ہے، چھوٹے چھوٹے 2 بچوں نے، وگرنہ پوری زندگی میں بڑے بڑے میرے مقابلے میں آئے ہیں، میں کبھی ہارا نہیں ہوں، کبھی مجھے شکست نہیں ہوئی۔ آج اگر میں جانے کے ٹائم پہ مارا جا رہا ہوں تو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے 2 بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، اصل میں یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ جتنا تو بڑا بن کے دکھائے گا اتنا ہی تجھے میں دنیا کے اندر ذلیل کر کے دکھاؤں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب سینے میں چڑھے کاٹنے کے لیے گردن، کہنے لگا کہ عبداللہ مجھ پہ آخری ٹائم پہ ایک احسان کر دو، میری گردن سینے کے قریب سے کاٹنا تاکہ ہر دیکھنے والے کو پتا چلے کسی بڑے سردار کی گردن تھی۔ مرتے وقت اس کے الفاظ دیکھیے، گردن کاٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی اور بتلایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ میرے لیے پیغام تھا۔ اس نے آخر میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنَ، ہر امت کا ایک فرعون ہوا کرتا تھا، وَفِرْعَوْنُ هَذِهِ أُمَّةٌ ابو جہل، اور میری اس امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا تھا، جب پانی کے اندر غرق ہونے لگا، مرنے لگا، کیا کہتا ہے آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میرے پیو دی بھی توبہ، میرے سارے وڈ وڈیرے بھی توبہ، میں موسیٰ تے ہارون تے رب تے ایمان لے آندا۔ اس وقت ایمان لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ وہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا وہ مرنے کے وقت ڈر گیا، اگر جو اس کا ڈرنا کام نہ آیا، لیکن اس امت کا جو فرعون ہے یہ بدبخت کمینہ مرنے کے وقت بھی تکبر کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس درجے کا نبی ہوا کرتا ہے ہدایت میں بلندی اور عظمت پہ، اس کے مقابلے میں ضلالت اور گمراہی میں اس کا دشمن بھی اسی درجے کا ہوتا ہے۔ مجھے اللہ نے سردار بنا کے بھیجا ہے، سارے نبیوں کا میں امام ہوں، سردار ہوں، میرے مقابلے میں اللہ نے جو ایک دشمن بھیجا ہے وہ سارے پرانے دشمنوں کا سردار دشمن ہے۔ اس نے اپنی سرداری کا مرنے کے وقت اظہار کیا ہے۔ تو بھائی اتنی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اسلام، اگر ہم آج اس اسلام کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ایسے ہی ہوگا، اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اب بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، سب کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پہ آ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔